بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ایران کے موضوع میں پروگرام لے کے آئیں گے. اس ہفتے دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایران امریکہ کے مابین جنگ کی خطرات جو ہیں وہ کبھی ایسے بڑھتے ہیں، پھر یوں ڈھلتے ہیں، پھر یوں ہوتے ہیں، پھر یوں ہوتے ہیں. سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ایز اے پیسفل سٹیزن، ایز اے پیسفل ہیومن بینگ، میں تو چاہوں گا کہ جنگ نہ ہو، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو. جنگ کا نقصان ہوتا ہے، مگر اتنی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. کبھی کبھار جب ہم تجزیات پڑھتے ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا، اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی جنگ ہوگی یا واقعی جنگ نہیں ہوگی. ہوا کچھ یوں کہ اس ہفتے خبر یہ آئی جو کہ حوصلہ افزا خبر تھی کہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے وہ ٹرکائے میں ہوں گے، اور وہاں پہ اردوغان صاحب کی محنتوں سے یہ سجایا گیا ہے. عباس عراقچی صاحب جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. خود جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزیشکیان صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران امریکہ اپنے مذاکرات کو جو ہے ڈائریکٹلی بحال بھی کرے. پہلے یہ ہوتا تھا ڈفرینٹ چینلز کے ذریعے سے، یعنی جو فریقین کے جو مشترکہ دوست آپ کہہ دیجئے، الائز کہہ دیجئے، ان کے ذریعے سے گفتگو ہوتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جو بحری جہاز جس کو آرمینڈا کہا جاتا ہے، وہ جو کہ اس وقت پرشین گلف کے اندر ہے، وہاں کہا یہ گیا کہ ایران کا ڈرون آیا اور اس کو انہوں نے جو ہے بحری جہاز میں جو میزائل سسٹم تھا، انہوں نے اس کو انٹرسپٹ کر کے اس کو گرا دیا. پھر یہ خبر بہت زیادہ پھیل گئی کہ نہیں ہو سکتا اب جنگ شروع ہو جائے. پھر کیا ہوا، پھر ایک بریک لگا. جب وہ بریک لگا اس کے بعد آئی بات نہیں، ابھی جو ہے مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے گا. ٹرمپ کی طرف سے بھی بیان آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر جو ریجنل پلیئرز ہیں، یعنی یہ کہ جو گلف کنٹریز ہیں، ان کا بھی اصرار ہے کہ جنگ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کو موقع دے. ڈپلومیسی کو موقع تو مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ خبر بھی آ گئی کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ ٹرکی میں نہیں، کل سے عمان میں ہوں گے، جس میں کوئی ریجنل پاورز جو ہیں شامل نہیں ہوں گی، سوائے شاید کچھ لوگ گمان کریں کہ قطر ہو اور عمان کے انٹرلوکیوٹرز ہوں وہاں کے اندر، اور وہ کچھ ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات میں کوئی کردار ادا کرے. ایران یہ کہتا ہے کہ مذاکرات صرف نیوکلیئر کیپیبلٹیز کے حوالے سے ہوگا، جس پر ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایٹمی ہتھیار کے لیے نہیں ہے، ہماری کچھ اور نیڈز کے لیے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور جو آپ کے خطے میں جو معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی، جس پر ایران نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی اس ہفتے کہ پاکستان کو بھی مذاکرات کے حوالے سے، جیسے ریجنل پلیئرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر مذاکرات میں مزید اور پاورز آتی ہیں اور ممالک آتے ہیں تو پاکستان بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی جو ہے انوالو ہوگا، اور وہ بھی اس سارے معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ 3 ہفتے سے لگتا یہ کہ جنگ یوں آئے گی، لیکن پھر جنگ یوں رک جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ رک جائے، یہ تمام جو میڈیا اسپیکولیشن سے ختم ہو. ہم نے دعوت دی ہے، ماہر عالمی امور ہیں، فار دا فرسٹ ٹائم از کمنگ ان اے پروگرام، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی یہ پڑھاتے ہیں، الماس حیدر نقوی صاحب. بہت شکریہ الماس صاحب. یہ بتائیے گا کل عمان میں جو مذاکرات شروع ہونے والے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین، جو کہ ٹرکی میں پہلے ہونے تھے، تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ کو کیا وجہ ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ چینج آف وینیو ہو گیا، چینج آف لوکیشن ہو گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے یہ کلاسیکل کیس آف ڈپلومیسی ہے. اگر اس کو ہم بہت مائنیوٹلی اگر اس کو آبزرو کریں تو بوتھ سائڈز جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے آبویسلی جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ تصادم ہو، کیونکہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پورے ریجن کے لیے ہیں. تو ترکی اس کے اندر سب سے زیادہ سرگرم رہا. ہم نے دیکھا کہ عمان بھی، اور اس کے لیے قطر نے بھی بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان بھی جو ہے وہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہے. آبویسلی سعودی عرب بھی نہیں چاہتے کہ ایک جو ہے نا ریجنل کانفلکٹ ہو، کیونکہ اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ صرف امریکہ یا ایران تک محدود نہیں ہے، اس کی امپلیکیشن پوری ریجن تک ہیں. تو مجھے یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ڈپلومیسی ہے. پہلے تو ایران نے جو امریکن پریشر ہے اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے وینیو کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا فوکس کیا. اس کے پیچھے میں کوئی اور وجہ نہیں دیکھ رہا، صرف وجہ یہ نظر مجھے آتی ہے کہ جو ایران ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں وینیو جو ہے، ایران وانٹس اٹس اون وینیو. ٹھیک ہے، جو ٹرمز ہیں وہ ٹرمز امریکہ کی ٹرمز اور ہیں، ایران کی ٹرمز اور ہیں.
ईरान अपनी टर्म्स के ऊपर निगोशिएशन करना चाहता है। ईरान की रैशनल ये है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ जो वो डायलॉग इससे पहले भी जो प्रोसेस हुए हैं वो कमिटमेंट्स अमेरिका ने पूरी नहीं की। आपको याद होगा कि JCPOA के तहत जो P5+ के मुज़ाकरात हुए थे, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उससे अमेरिका यकतरफा तौर पे उससे विड्रॉ करके चले गया था। और दूसरा, लास्ट ईयर जून के अंदर भी अभी निगोशिएशन चल रही थी कि इसराइल की तरफ से जो है ना स्ट्राइक जो है हुई और वो सारे प्रोसेस को डीरियल किया गया। तो ईरानियों का एतमाद नहीं है अमेरिकियों के ऊपर कि वो जो है वो अपनी, अगर कोई फॉर एग्जांपल निगोशिएशंस के केस में अगर किसी नतीजे पे पहुंच भी जाते हैं तो वो उसके ऊपर वो अपनी कमिटमेंट को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है वो ईरानी मशकूक हैं। ठीक है, वो नहीं समझते कि वो अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर जो है वो पूरा उतरता है। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका का हम देखें तो वो मुझे लग ये रहा है कि वो एक अपनी कमिटमेंट ट्रैप के में आ गए हैं। अगर वो जंग शुरू करते हैं उस सूरत में भी उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है, और अगर वो जंग शुरू नहीं करते तो एक जो ग्रेट पावर जो प्रेस्टीज है उसको शदीद नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें नकवी साहब एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे आयतुल्लाह खामेनी जो कि ईरान के रहबर हैं, सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो ये तमाम खत्ते में फैल जाएगी। इस बयान को बहुत से लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब इसमें रीजनल जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, जॉर्डन इवन, उन्होंने कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वो डी एस्केलेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक खामेनी साहब की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि हम जो है फिर रीजनल वॉर हो जाएगी, ये तमाम, क्या ईरान ने पिछले 7-8 माह के अंदर खासतौर पर इसराइल और ईरान की जंग हुई उसके बाद कुछ अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स में बहुत इंप्रूवमेंट ले आए हैं वो, या चाइना या रशिया फैक्टर है? जी देखिए, इसको अगर आप इसको एनालाइज करें, रीजनल वॉर इसलिए है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो अमेरिका की बेसिस जो है पूरे रीजन के अंदर है। तो जहां जहां पर भी बाय डेफिनेशन अगर ये अमेरिका और ईरान की जंग है तो जहां जहां पर भी उनकी बेसिस मौजूद हैं, ईरानी लीडरशिप ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि हम उन बेसिस को जो है अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे उन बेसिस के ऊपर तो ऑब्वियसली वो मुल्क जो है वो खामोश नहीं रहेंगे, उनके अपने कंसर्न्स हैं, वो समझते हैं कि इसकी जो है इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये एक रीजनल वॉर होगी। ठीक है, ये यहां तक नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका जो है हमला करे और उसको उसके बहरी बेड़े तक, क्योंकि जियोग्राफिकली बहुत फासला है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसका इस रीजन के अंदर जो बेड़ा है, जो बेसिस हैं, वो अंडर अटैक होंगे। नहीं, लेकिन अलमास साहब इसमें ये भी तो हुआ था ना कि जब जून में जब ये ईरान इसराइल के माबैन जो जंग हुई थी उसमें जब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मतलब डायरेक्टली हो गई, बहुत से लोग तो कह रहे हो पहले से ही शामिल थे, वो जिनकी मिलिट्री लीडरशिप को जो इसराइल ने टारगेट किया था वो अमेरिकन इंटेलिजेंस और शायद अमेरिकी सपोर्ट से ही किया था। लेकिन ये जो फिर ईरान ने एज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन जो न्यूक्लियर उनके नंदन्स में और जो वहां पे अटैक किया, उसकी रिटेलिएशन में जो उन्होंने कतर में अल-उदैद एयरबेस में जो किया था, तो बहुत से लोग तबसरा निगार इंडिपेंडेंट लोग ये कहते हैं कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे वो अमेरिकन बेसिस को। तो अब इस बार क्या मुख्तलिफ हो जाएगा फिर? देखिए, उस वक्त जब ईरान ने अटैक किया तो वो एक सिंबॉलिक अटैक था। वो सिंबॉलिक इसलिए था कि ये एक जेस्चर था, और आपको याद होगा कि ईरान ने पहले जो कतरी लीडरशिप है उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। तो मैं उसको एक सीरियस अटैक इसलिए नहीं समझता कि वो एक सिंबॉलिक था, वो जस्ट उन्होंने अपनी शो ऑफ पावर और अपनी प्रिसीजन जो मिसाइल की है वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की है, और वो ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिश किया कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो ये पॉलिटिकल विल भी है और कैपेसिटी भी है कि वो रिटेलिएट कर सकता है। तो मैं कतर के जो अटैक को मैं समझता हूं कि वो सिंबॉलिक था, और वो अब अगर अमेरिका हमला करता है तो इससे पहले आप देख लें, अगर स्टेटमेंट्स देखें ईरानी लीडरशिप की, वो बहुत कैटेगोरिकल है। वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर अगर छोटा सा भी कोई अटैक हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड अ फुल
ٹھیک ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ فل وار کا رسپانس آئے گا. تو یہ ایرانی اگر ہم تھوڑا سا پوسچر دیکھیں, تھوڑا سا آفینسو ہے, ایگریسو ہے, اور یہی پوسچر لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیٹرنٹ ثابت ہو رہا ہے. یہی وجہ بنی ہے کہ ابھی تک امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, کیونکہ اگر ریشنلی دیکھیں, اگر کیلکولیٹ کریں, اگر اٹیک کا امریکہ کرتا ہے اور ان رسپانس اس کے جو نیول جو فیسلٹیز ہیں, جو بڑا ایک امیج بلڈ کیا ہوا ہے ورلڈ پاور کا, اور اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو گریٹ پاور کا جو پرسٹیج ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بہت بڑی وجہ اس وقت بنی ہے. اچھا, لیکن نقوی صاحب جیسے آپ نے کہا, آپ کی باتوں کا خلاصہ شاید یہی ہے کہ بند گلی میں امریکہ چلا گیا ہے, لیکن اب میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ ویئر ڈز اسرائیل اسٹینڈ ان آل دس؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے شاید اس بار امریکن اٹیکس کو سپورٹ نہ کیا جائے, کیونکہ ان کو تو یہ پتا ہے کہ اگر امریکہ ان پر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کا تو حملہ ڈائریکٹلی اگر امریکہ تک نہیں پہنچا تو تل اویو تک تو پہنچے گا. اور جب یہ غزہ وار جو چلی ہے اس میں تو یہ رپورٹس بھی آئی تھیں, ہمیں یاد پڑتا ہے کہ خود ان کے جو اسرائیلی نیوز پیپر سے وہ کوٹ کرتے تھے کہ اراؤنڈ 39% امیگریشن اسی زمانے میں ہو گئی تھی. تو اسرائیل کیا چاہے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملہ ہو, یا اسرائیل یہ مطلب نہیں چاہے گا اس وقت کہ جو ہے حملہ ہو, یہاں پہ حملہ نہ ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ ایپیٹائٹ ہے اسرائیل کی, کیونکہ ان کو کانسیکوینسز کا اندازہ ہے. ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ آلریڈی اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اناؤنس کر چکی ہے کہ اگر ہم ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے ٹارگٹ جو ہے نا 3 میجر ٹارگٹس ہوں گے. نمبر 1 وہ اسرائیل کو اٹیک کریں گے. نمبر 2 امریکن جو بیسز ہیں ریجن کے اندر ان کو اسٹرائک کریں گی. نمبر 3 جو ان کی نیول جو فورسز ہیں اس کو اٹیک کریں گے. تو ایرانی لیڈرشپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کیٹاگوریکل ان کی پوزیشن ہے, اور اسی پوزیشن کی وجہ سے اس وقت امریکہ کے اندر جو ان کے مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا احتیاط برتیے, مذاکرات کے ذریعے شاید کوئی سولوشن جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو امریکہ نے ڈیمانڈ رکھی ہیں اس کے اوپر ایران اس کے اوپر آمادہ ہوگا. نہیں, اگر آمادہ نہیں ہوگا تو پھر جنگ ہی نظر آ رہی ہے پھر تو. پھر لیٹ سی, اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, کیونکہ جو ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اپنی جو جتنی بھی نیوکلیئر آپ کی یورینیم افسودگی ہے, جو آپ نے افسودہ کی ہوئی ہے, وہ یورینیم جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائیں, وہ بالکل زیرو کر دیں. آپ اپنی میزائل پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کریں, اس کی لمٹس اس کو لمٹ کر دیں. اور تھرڈ جو ہے وہ ریجنل پراکسیز کو سپورٹ کرنا بند کر دیں. نہیں, تو ریجنل پراکسیز تو ویسے ہی ان کا ایک طرح سے ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے نا. لائک آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا میں جو احمد جولانی صاحب کی حکومت آ گئی, وہاں پہ بشار الاسد صاحب جو تھے ان کا جو ہے آؤٹ کر دیا گیا, اوور تھرو کر دیا گیا. حزب اللہ کو بہت سیٹ بیکس ہوئے ہیں, اور پھر جو یمن میں جو ہے آپ کے جو وہاں پہ حوثیز ہیں ان کو بھی بہت سیٹ بیکس ہوتے ہیں. تو پراکسیز تو, اور حماس کو ابھی ڈس آرممنٹ کی گفتگو چل رہی ہے, ان کو تو بہت نقصان ہو چکا ہے. تو امریکہ کو یہ خطرہ ابھی کیوں لاحق ہے اس طرح کا؟ جی, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو ریزسٹنس نیکسس ہے اس ریجن کے اندر وہ تھوڑا سا کمزور ضرور ہوا ہے, لیکن وہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے آج بھی کہ اگر یہ وار اگر ایکسپینڈ کرتی ہے ریجن کے اندر تو وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. وہ اسرائیل کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو سکتی ہے, اور دوسری امریکنز کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اچھا المار صاحب, بالکل 2-3 منٹ رہتے ہیں. $1 ملین کوسچن, اگر یہ جنگ ہوتی ہے, پاکستان کے کنسرنز ہیں کہ بلوچستان ویسے ہی دہشت گردی کی وجہ سے افیکٹڈ ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان اپنی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کوئی کردار ادا کریں. یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی جو ہے انسان جنگ نہیں چاہتا, جنگ ہو بھی جاتی, جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے ایران امریکہ کے مابین, تو یہ جو بلوچستان پروونس ہے یہ تو مزید ڈسٹرب ہو سکتا ہے, مزید وہاں پہ اور انرسٹ آ سکتی ہے. جی آبویسلی صرف بلوچستان کے اندر نہیں, میں اس کے کانٹیکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر جو ڈسٹیبلائزیشن ہے
اس کے پاکستان کے اوپر اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی امپلیکیشنز ہیں اور اس کی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہیں. اسٹریٹجک اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی بھی رجیم چینج وہاں پہ ہوتی ہے اور کوئی پرو اسرائیل رجیم وہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک سینڈوچ بن سکتا ہے. اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو پاکستان کے لیے ایک اور فرنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی جو ہے ولنریبل ہو جائے گا. اس کی آبویسلی جو بارڈر ہے وہ بلوچستان ہے اور بلوچستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی وہاں پہ اس وقت آپریشن چل رہے ہیں. وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں, وہاں پہ جو جنگجو ہیں وہ برسر پیکار ہیں. تو یہ امپلیکیشنز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مزید بڑھ سکتی ہیں پاکستان کے لیے. دوسرا اکنامک فرنٹ کے اوپر اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے تو جو پیٹرولیم پرائسز ہیں آبویسلی وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور پاکستان جیسی جو اکانومی ہے جو کہ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا. بس اللہ کرے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی مسئلہ بن سکتی ہے, خطرہ بن سکتی ہے اور دنیا بھر کے عالمی امن کے لیے بھی بن سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا الماس حیدر نقوی صاحب, ماہر عالمی امور تھے, ہمارے پروگرام میں آئے اور ہم نے اس سے ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے مذاکرات جو کہ پہلے ٹرکائے میں ہونے والے تھے اور کل سب عمان کے اندر شروع ہوں گے, دعا یہی ہے کہ سینٹی پریویل کرے اور جنگ جو ہے وہ کسی صورت نہ ہو, کیونکہ اس سے دنیا کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ آپ ریلز لگا دیجئے, ترانے لگا دیجئے, گانے لگا دیجئے, پریگمیٹک بنیے اور ایموشنز دیکھیے. ریزسٹنس بہت ضروری ہے اور ایران بہت اچھی ریزسٹنس دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہماری سوورنٹی پہ کوئی اگر حملہ کرے گا تو جواب تو ملے گا, اور یہی انٹرنیشنل نارمز ہیں, یہی انٹرنیشنل قانون ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ڈیفنس جو چارٹر ہے 51, اس کے تحت جو آپ اپنے آپ کو دفاع کرنے کا جو حق رکھتے ہیں اس کے تحت یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. مگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ جنگی ماحول کو پیدا کرنا چاہیں گے سوشل میڈیا پہ ریلز لگا کے, آپ عوام کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. اور یہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں, جو معقول لوگ ہیں, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو, ایران کے اندر ہو, وہ کوئی نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو. لیکن ہاں, جو دو ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں, گفتگو کے ذریعے اگر معاملہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ زور زبردستی کر کے ایران کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, کسی بھی ملک کو دھمکائیں گے, تو اس کے پاس پورا یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کے جواب دے. لیکن سب کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے بیانیہ عقل کے ساتھ, ریشنالٹی کے ساتھ اور سینٹی کے ساتھ آپ دنیا کو بتائیں, اور تاکہ ہم چیزوں کو جو ہے ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں. مذاکرات کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے, مذاکرات کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اور جب مذاکرات ہوتے ہیں تو حل بھی نکلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو استعماری قوتیں ہیں آپ ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ان پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو ان کو انگیج کرنے کا بھی طریقہ کار ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے, اور بہت کچھ اس کے اندر ہے. ڈپلومیسی از این آرٹ. بہرحال تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پیر کو جب آپ آئیں گے تو 8 فروری بھی گزر جائے گا, دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. پیر کو ہو سکتا ہے پورا پروگرام اسی حوالے سے ہو. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.